کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو اپنے خاندان سے گھر واپس ملنے آتا ہے اور اپنے دادا کے فارم میں ایک پراسرار مخلوق سے ملتا ہے۔ بعد وہ ایک ناقابل فراموش مہم جوئی پر نکل پڑتا ہے۔ کہانی شروع ہوتے ہی 1996 میں میکسیکو کے سینٹ پہاڑیوں میں ایک سائنسی ٹیم ایک افسانوی خون چوسنے والی مخلوق کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مخلوق بکریوں کا خون پینے کے باوجود اپنے خون کی شفا بخش خصوصیات کی وجہ سے سرمایہ داروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ شکاری ایک آغاز میں آرام کرتے ہوئے ایک ننھے بچے کو تلاش کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اسے پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، ایک بالغ مادہ مخلوق اچانک نمودار ہو جاتی ہے اور شکاری کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ اپنے بچے کو منہ میں دبا کے بھاگ نکلتی ہے۔ ایک شکاری اس پر سگنل فائر کرتا ہے جو اس کی پشت پر لگتا ہے اور اس کے پروں کو زخمی کر دیتا ہے۔ شکاریوں سے بچنے کے لیے وہ قریبی رستے میں چھپ جاتی ہے، پر پروں پر چوٹ آنے کی وجہ سے وہ اونچی پڑوان نہیں کر پاتی اور اچانک ایک ویگن گاڑی اسے ٹکر مار دیتی ہے، مگر اس کے طاقتور جسم کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے اور ساتھ میں قریب ہی جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہے، اور چند دن بعد جب بچہ اپنی ماں کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک فارم ہاؤس میں جا پہنچتا ہے، جہاں وہ اپنے دادا سے ملنے آئے ہوئے ایک لڑکے الیکس سے ملتا ہے۔ الیکس جو ایک نرم دل بچہ ہے، اسے کھانے کے لیے مرچوں والی ساسج دیتا ہے، مگر وہ ننھی مخلوق تیز مرچیں برداشت نہیں کر پاتا اور فوراً اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ الیکس بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک مردہ چوہا نکال کر اس کے سامنے رکھتا ہے، جو کہ اس کی دوستی کی نشانی تھی۔ رات میں طوفانی بارش اور بجلی کی گرج سن کر چھوٹا مخلوق خوف سے سمٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور دونوں ایک ساتھ سو جاتے ہیں۔ اور اگلے دن الیکس کے کزن کو فارم ہاؤس کے اندر سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ تجسس میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر الیکس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک چھوٹا مخلوق مستی میں جھولے لینے لگتا ہے اور بالآخر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ الیکس کو مجبوراً سچ بتانا پڑتا ہے کہ یہ وہی مخلوق ہے جس کی سب لوگوں کو تلاش ہے، اور سب مل کے اس کا نام چوپا رکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ اور ان کا دادا بھی ان کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی کچھ دن پہلے اسے زخمی حالت میں فارم میں لے آیا تھا۔ پر ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں تھی، کیونکہ وہی شکاری جو ان کا پیچھا کر رہے تھے اسی فارم ہاؤس پر پہنچ جاتے ہیں۔ دادا جو ایک مشہور پہلوان رہ چکے تھے، ان کی تلاشی لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بعد میں وہی بچے اس چھوٹی مخلوق کو اڑنا سکھاتے ہیں تاکہ وہ خود کو بچا سکے، مگر وہ بار بار گر جاتا ہے۔ دوسری طرف دادا اپنے پوتے الیکس کی ہمت بڑھانے کے لیے اسے پہلوانی کی تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے والد کی موت کے صدمے سے باہر آ سکے۔ لیکن اسی دوران شکاری چھپ کر فارم ہاؤس میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس چھوٹی مخلوق کو بے ہوش کر کے اغوا کر لیتے ہیں۔ تبھی ان کا دادا آ جاتا ہے اور وہ شکاریوں پر حملہ کر اس مخلوق کو بچا کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کو اس کی ماں سے ملانے کے لیے سب لوگ جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ جب چوپا اپنی ماں کے قریب پہنچتا ہے، وہ خوشی سے چیخنے لگتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دوسری مخلوقات بھی اس کے استقبال کے لیے آ جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی الیکس اور اس کے خاندان کے افراد واپس جانے لگتے ہیں، ایک خطرناک جنگلی شیر ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ الیکس ایک کمزور پل پر چڑھ جاتا ہے اور نیچے گرنے لگتا ہے۔ چوپا اسے بچانے کے لیے پرواز کرتا ہے اور بروقت اسے بچا لیتا ہے۔ جب سب کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، شکاری ایک بار پھر واپس آ کر چوپا کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بار بالغ چوپا مخلوقات اکٹھا ہو کر شکاری پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ آخر میں چوپا اپنی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے، جبکہ الیکس اپنے خاندان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ فلم کا اختتام چوپا کے الیکس کو آخری بار الوداع کہنے کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ضرور ملیں گے۔